میں احسن سلیم آپ کی خدمت میں لایا ہوں سر رضا احمد سلطانی کے ناول مومنہ کی قسط نمبر 2۔ مومنہ کی قسط نمبر 2 کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں پھر بڑھتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ حال میں بیٹھے ہر شخص پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ بعض لوگ تو عشق رسول میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ وہ ایک نئی کائنات میں دخول کر چکے تھے۔ سٹیج پر ایک لڑکی پرسوز آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لوگوں کے قلوب کو ایسے سکون دے رہا تھا جیسے وہ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھے ہوں۔ نعت ختم ہوئی تو آفرین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی صداؤں سے حال گونج اٹھا۔ چند منٹوں کے بعد سٹیج سے ایک اعلان ہوا کہ اس سال بھی اس نعتیہ مقابلے کی فاتح مقدس جہانگیر ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ اس نے آج رات کال کی تھی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مقدس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے عالیہ سے کہا، کون، کس نے کال کی تھی؟ عالیہ نے مقدس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ روز بھول جاتی ہو۔ بتایا تھا نا فیس بک پر میرا ایک دوست بنا ہے، وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ مقدس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور خوشی سے اچھلتے ہوئے نیچے سڑک پر جا کھڑی ہوئی۔ دیکھو مقدس، تم آگ سے کھیل رہی ہو، تمہارے گھر والوں کو خبر ہوئی تو جان سے مار دیں گے۔ عالیہ نے رکشہ روکا اور وہ دونوں سوار ہو گئیں۔ تم ہمیشہ ڈرتی رہنا، دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام نے مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، کون مجھے روکے گا؟ تم تو بازاری نعت خوانوں سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی ہو مقدس، کیا بکواس کر رہی ہو؟ مقدس کو عالیہ کی بات سنتے ہی غصہ آ گیا۔ وہ تو حضور پاک کی نعت کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم نے تو عشق رسول کو دنیا کی جھوٹی محبت کی خاطر بیچ دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا ساتھ دیتی رہی۔ بھائی رکشہ روکنا، عالیہ کہتے ہوئے رکشے سے اتر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مقدس؟ مومنہ نے مقدس کا سر اپنی گود سے اٹھایا اور اسے سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ ہونا کیا تھا؟ شیطان جب انسان پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اس کے ایمان والے دوست دور کرتا ہے، اور یہی ہوا۔ مجھے عالیہ سے سخت نفرت ہو گئی۔ وہ کیوں؟ مومنہ نے حیران کن نگاہوں سے مقدس کو دیکھا۔ اس لیے کہ اس نے میرے بھائی کو گھر جا کر سب بتا دیا تھا۔ وہ مجھے بعد میں سمجھاتی رہی کہ اس نے ایک اچھی دوست ہونے کا حق ادا کیا اور مجھے اس نقصان سے بچانے کے لیے کیا ہے جو میری دنیا اور عاقبت دونوں برباد کر دے گا، مگر میں اسے اپنا دشمن ہی سمجھتی رہی اور اس سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر کیا تمہاری شادی اس لڑکے سے ہو گئی؟ شادی تو ہونی ہی تھی، میں نے اپنے بھائیوں کو مجبور کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے میری شادی اس لڑکے سے نہ کروائی تو میں کورٹ میں جا کر کیس کر دوں گی، میں سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر ان کی عزت تار تار کر دوں گی، اور پھر شادی ہو گئی اور میں برباد ہو گئی۔ مقدس اپنے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر ہچکیاں لینے لگی۔ برباد کیسے ہوئی؟ مومنہ نے مقدس کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ شادی کے بعد چند ماہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شہر میں ہی گزارے۔ پھر اس نے ایک دن بولا کہ اس کو کراچی میں ایک بہت بڑی نوکری ملی ہے، اس لیے ہم دونوں کو کراچی آنا ہوگا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے بچپن کا خواب تھا میں ٹی وی پر آ کر نعت پڑھوں، یہ کراچی آ کر ہی پورا ہو سکتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے آخری بار ملی اور پھر کراچی آ گئی۔ او میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، مقدس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مومنہ نے مقدس کو سینے سے لگا لیا۔ ماریہ خالہ کہاں ہیں؟ حیدر نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ قبرستان گئی تھی، ماریہ نے سبزی کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ ان کو اکیلا مت بھیجا کریں؟ حیدر نے ہاتھ میں پکڑے شاپر چارپائی پر رکھے اور تیزی سے قبرستان کی طرف چل نکلا۔ وہ قبرستان کی بیرونی دیوار پر ہی پہنچا تھا کہ آگے سے ایک پچھلی عمر کی عورت بوجھل قدموں کے ساتھ آ رہی تھی۔ خالہ آپ پھر اکیلی آ گئی ہیں؟ حیدر نے بھاگ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا آپ کے خالو جان سے باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا، سوچا آ جاؤں۔ اب ماریہ کو کیا بار بار تکلیف دوں؟ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے خالہ جان، یہ ہم دونوں کا فرض ہے۔ خالو اور مومنہ کے گزر جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہماری ہے۔
ذمہ داری نہیں تھی بیٹا، پھر بھی آپ نبھا رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر مومنہ حیات بھی ہوتی تو وہ میرا ایسے خیال نہ رکھ سکتی جیسے آپ دونوں نے رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو آپ نے کیا مجھے بیٹوں کی طرح نہیں پالا؟ کیا حالو نے میری تربیت میں کوئی کمی چھوڑی؟ اپنا لالچ تھا بیٹا، قدوس بیگم نے ایک سرد آہ لیتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے تھے کہ مومنہ سے تمہارا عقد کر کے اپنا حقیقی بیٹا بنا لیں گے، مگر رب عالم کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ حالہ اگر آپ مجھے حکم نہ فرماتی تو میں ماریا کو بھی شریک حیات نہ بناتا۔ اچھا کیا بیٹا، اللہ جنت نصیب کرے آپ کے حالو کو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ شادی مسلمان کا نصف ایمان بچا لیتی ہے، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت عقد کرنا ہے۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں بچوں کے عقد میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں تک آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ مومنہ کی اگلی قسط کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔